اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے حکم سے ہم تیسری آیت دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اسے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، ہر قدم پہ کامیابی چاہیے، ہر قدم پہ گائیڈنس چاہیے، اپنی پریشانی سے نجات چاہیے۔ تو ہم نے یہ کتاب کھولی اور ہم نے دعا کی کہ یا اللہ گائیڈ کر، ہدایت دے، پیدا کر دیا ہے تو بتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم نے کتاب کھول لی ہے، اس میں تمہیں ہدایت مل جائے گی، گائیڈنس ملے گی، ہر طرح کی ہیلپ ملے گی، لیکن متقی ہونا پڑے گا۔ اب متقی ہونا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بن گئی۔ متقی بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ متقی بننے کے لیے ہمیں 3 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ان 3 چیزوں پہ عمل کر لو تو متقی ہو جاؤ گے۔ ہو گیا ایمان۔ ایمان سیف زون کا نام ہے۔ یقین کر لینا کہ یہ بات صحیح ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، تصدیق کر لینا۔ اب تصدیق کس بات کی کرنی ہے؟ غیب کی۔ غیب کیا ہے؟ انسین، نظر نہ آنے والا۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو 3 باتوں پر عمل کرو۔ غیب پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آمن یؤمن ایمان۔ انسان اپنی زندگی میں تقویٰ کیسے لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کر دی کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے مگر یہ ٹھیک ہے۔ اسپینڈ ٹائم آن اٹ، اپنے اوپر وقت لگاؤ اور دیکھو کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اصول کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ اصول اس لیے وضع کیا جاتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، بہتری ہو جائے۔ قانون اس لیے لائے جاتے ہیں نا، تو یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کے اندر اور گھر سے باہر سکون اور بہتری کے لیے رولز لگا دیے ہیں۔ آئیڈیل پرسنالٹی کیا ہے؟ متقی بننا۔ اس کے لیے ہم پریکٹس کریں گے، پریکٹس کے لیے پھر رولز دیے گئے ہیں، اصول دیے گئے ہیں۔ تو وہ طریقے بتا دیے گئے، خود بتا دیے کہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو گے تو تقویٰ آ جائے گا۔ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے نا، وہ نہیں لا سکتے ایک دم، تو پھر زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھو، وہ تو آسان ہے نا۔ تو روزہ فرض کیا گیا کیونکہ آپ متقی ہو جاؤ، ایسے ہی قرآن پاک میں کہا کتب علیکم الصیام۔ اب روزے کا فائدہ تقویٰ ہے، تو اسی چیز کو آپ دیکھیں۔ ایمان دل، زبان اور عمل سے مان لیا کہ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ صحیح ہوگی۔ ہماری جسم 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، سین اینڈ ان سین۔ جس کا ایمان ہو غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، وہ مسلمان ہے۔ عام لوگ اندیکھی چیز پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مسلمان اندیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ہماری آنکھ دیکھی ہوئی چیز کو، فزیکل چیز کو بھی دیکھے گی اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو بھی دیکھے گی۔ تو بیسیکلی جو قرآن پر ایمان لے آئے گا اس کو اندیکھی چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ وہ کیسے؟ میرا جسم بھی، جسم اور روح 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک دیکھنے والا ہے، ایک دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے سے سوچ بدلنے لگ جاتی ہے۔ قرآن غیب کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ اور نماز کی اصل کیا ہے؟ نماز کی اصل ہے تلاوت۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے ہم پر۔ تو جب ہمارا اثر ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ رکوع میں گر جاتے ہیں، رکوع میں جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اور جب اللہ نے آپ کی بات سن لی تو کیا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو شکر میں ہم سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ نماز کی اصل ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ نماز بیسیکلی کمیونیکیشن ہے۔ اگر ہماری نماز صرف ایکسرسائز بن گئی ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا مقصد ہے غیب کی حقیقت تمہارے لیے کھول دینا تاکہ غیب کی آنکھ بند نہ ہو۔ اصول اور احکام، اصول اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ احکامات پر عمل ہو سکے۔ اصول کا کام ہے احکامات کو تمہاری زندگی میں لانا۔ اصول اس لیے لائے گئے تاکہ احکامات تمہاری زندگی میں لائے ہیں۔ احکام کا بھی مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اور اگر تقویٰ نہیں آ رہا تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر غیب کی حقیقت تمہارے سامنے نہیں کھل رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ اور قرآن اور نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر غیب کی حقیقت ہمیشہ 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 کے لیے کھلی رہے۔ نماز کی روح کیا ہے یہ دیکھیں۔ کیوں دی ہمیں یہ کتاب؟ کیوں کہا کہ قرآن پڑھو؟ قرآن کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ سارا حلال و حرام تو قرآن میں احکامات ہیں۔ قرآن کا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل کے تالے نہیں کھلتے، قرآن کی اصل نہیں رہ رہے، غیب کی آنکھ نہیں کھول رہے، غیب کی آنکھ بند ہے، اندیکھی حقیقت۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم غیب کی آنکھ اپنی کھلی رکھیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مومن جب سڑک سے گزرتا ہے اور گھاس کو اگے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مردہ زمین تھی، اس کے اوپر اللہ کے حکم سے پانی آیا اور یہ اگ گئی۔ اسی طرح سے میرے اوپر بھی اللہ کا حکم آئے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا، یا اللہ کا حکم آیا اور میں چل پڑا۔ تو یہ غیب کیا؟ اور جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ہمارے سامنے آسمان دیکھتے ہیں تو نشانیاں، چاند دیکھ کے تو نشانیاں دیکھتے کرنا۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو نماز میں پڑھنا ہوگا۔ قرآن کو نماز میں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کی آنکھ کھل جائے گی۔ غیب کی آنکھ بند ہے، اندھے کی حقیقت تب کھلتی ہے جب ہمارا قرآن پاک سے تعلق جڑتا ہے۔ اب
غلط کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حلال نہیں کما رہے، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان کو دیکھی حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی کہ مستقبل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب ہمارا تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے، اور دراصل قرآن کا تعلق نماز میں ہوتا ہے۔ اگر نماز صرف ایکسرسائز بن گئی ہے، اگر نماز میں ہم جسٹ ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ نماز میں قرآن سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے۔ چاہے تفسیریں پڑھو، گرامر پڑھو، فقہ پڑھو، جتنے مسائل مرضی پڑھو، تعلق نہیں ہے۔ جب تک نماز میں ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم عربی کو سیکھیں گے۔ عربی سیکھنا ہمارے لیے کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اور آج دیکھو جو یوتھ جو پڑھائی حاصل کر رہی ہے، C++ دیکھ رہی ہے، جاوا بنا رہے ہیں، میڈیکل لینگویج کر رہے ہیں، کوڈ کھول رہے ہیں، مطلب کہ اتنے اعلیٰ قسم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں نے نماز میں اللہ سے تعلق کا تجربہ حاصل کرنا ہے، اس لیے میں اس کو سیکھ رہا ہوں، تو اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر جب تک ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں ہوگا، غیب کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ غیب کی آنکھ کیا ہے؟ کہ ہم یہاں بیٹھے دیکھ سکیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو قرآن پر ایمان لے آئے گا، اس کا اندیکھی چیزوں پر نظر آنے لگ جائیں گی۔ ہمارا عام روٹین میں چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھاس کو دیکھتے ہوئے، تاروں کو دیکھتے ہوئے، مسلمان کی آنکھ تدبر سے دیکھتی ہے۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں عام روٹین میں نہیں ہو رہی، ایسا عام نہیں ہوتا۔ ایک مچھر کو دیکھ کر بھی ایمان والا ایمان لے آتا ہے۔ آگے مزید کیا فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، دیے گئے پر انفاق کرنا ہے۔ حکم کی اصل کو سمجھ لیں۔ دیا کس نے؟ جو دے رہا ہے، یعنی کہ میرا نہیں ہے، جو مجھے دیا گیا اس میں سے دے رہا ہوں، یعنی کہ کسی کو دینا ہمیں اپنے فائدے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس 2 اکاؤنٹ ہوں تو وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے، تو کیا اس کو نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ایک اکاؤنٹ ہمارے پاس یہاں دنیا میں ہے، ایک اکاؤنٹ ہمارا آخرہ میں بنا ہوا ہے۔ اگر ہم یہاں کے اکاؤنٹ سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہمیں کمی نہیں آ رہی، وہ بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے اکاؤنٹ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ غائب کی مستقل فکر کرنی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں دے رہا ہوں نا میں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں دے رہا ہوں، آخرت کی تیاری کر لو اور اسی میں سے کر لو، آخرت بنا لو اپنی۔ اور جو میں خرچ کر رہا ہوں میں کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کسی یتیم کی، غریب کی مدد نہیں کر رہے، آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ دین کی اصل یہی ہے، آپ نے اپنی مدد کی ہے۔ جس نے آپ کی آخرت بنانے میں مدد کی ہے، وہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، وہ آپ کو شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ آپ اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آپ کی آخرت بنانے کا میں ہیلپ فل ہوا۔ آپ کا اکاؤنٹ میں، کسی کے پاس ریٹائرمنٹ کا اکاؤنٹ ہو تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرتا ہے تاکہ اگلے وقت کے لیے کام آئے۔ تو آپ نے اپنے مستقبل کی فکر کی۔ اگر آپ یہ بھول گئے کہ آپ کے لیے وہ نعمت ہے، آپ اس کے لیے نعمت نہیں ہیں، اور آپ نے کبھی جا کر کہہ دیا اس کو کہ دیکھو میں تمہارے پر اتنا خرچ کرتا ہوں، اتنا میں نے تمہاری مدد کی اور تم میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہو، تو آپ نے سب کچھ ختم کر لیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والإذا، جس نے تکلیف سے اپنے صدقے کو صفر کر لیا۔ یہ ہے بات ختم۔ دنیا نہ اصل نہیں ہے، دینے کے پیچھے جو ٹیکنیک ہے، جو قانون سازی ہے، جو ذہن سازی ہے، اس کو سمجھیں، وہ اصل ہے۔ میرے رب نے دیا تھا، میں نے اپنے لیے اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ میرے رب نے کہا تھا کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، تو یہ ہے دینا۔ جب ہمارے دل میں لالچ ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی ہمیں دے دے، اس کے دینے کے بعد ہمارے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ زیادہ۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب ہم کسی شادی پہ چلے جائیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پیچھے زیادہ ہے، یہ لوگ زیادہ، تو ہم نے پلیٹ کو بھر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیٹ میں صرف 2 بوٹیوں کی جگہ تھی، لیکن ہم نے 5-6 بھر لی۔ اب پیچھے پوری لائن ان کو خالی شوربہ ملا اور ہم 5-6 بوٹیاں ضائع کر کے بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مستقبل کی فکر تھی کہ شاید ہمیں آگے نہ ملے، اور یہی وجہ بنتی ہے آج ہماری فرسٹریشن کی۔ مستقبل کی فکر ہے، ابھی ملا ہے، بعد میں ملے یا نہ ملے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ایک بوٹی پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی جس نے دیا ہے وہ آگے بھی دے گا، اس پر ایمان ہو جائے تو ہر جگہ وہ جائے گا۔ جب ایمان والا ہر جگہ جائے گا اور اس سوچ سے، اس ذہنیت سے جائے گا، تو اس کو تسلی ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی کہ ایک اللہ نے مجھے اس جگہ دیا تھا، آگے بھی دے دیا۔ تو اگر آپ کو تقویٰ چاہیے تو آپ کو اندیکھی حقیقت پر یقین رکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو نماز کے اندر تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ جب رب سے تعلق قائم ہو جائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر پریشانی کیسی؟ جس نے آپ دیا وہ پھر بھی دے گا۔ تو یہ تعلق قائم کرنا ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔